ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرما کر اپنی زندگی کا مقصد بتا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہر چیز کی اطلاع اور ہر چیز کی خبر انسان کو سمجھانے کے لائق جو بھی ہو سکتی ہو، اللہ نے سمجھانے میں اور بتانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھنے والے اس کائنات کی زندگی کو سمجھ رہے ہیں، اور اس فنا ہونے والی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی بہترین تیاری کر رہے ہیں۔ انہیں ایک ہی فکر ستا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، اور اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو وہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں اور مرنا نہیں چاہتے ہیں، ایک تو ان کے پاس سرے سے ایسا عمل ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ کے یہاں پیش کر سکیں۔ زندگی نافرمانی میں اور گناہوں میں گزری ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آخرت میں اندھیرا ہی نظر آتا ہے، تو ڈر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہیں رہ جائیں اور مر کر نہ جائیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ مرنا اس لیے پسند نہیں کرتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ ابھی ہم نے موت کی پوری تیاری نہیں کی ہے، ہماری نمازیں ادھوری ہیں، ہم پر نمازوں کی قضائیں باقی ہیں، روزوں کی قضا کرنا باقی ہے، تو ہم نے مکمل طور پر موت کی تیاری نہیں کی ہے، لہذا وہ مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اور زندگی گزاریں تاکہ نیکی کرنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا اور موقع ملے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کب تک اس دنیا کے جھمیلے میں پڑے رہیں، اللہ سے ملاقات ہو اور جنت کا سیر ہو۔ یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بھر کی چیزوں کو کام میں لاتے ہوئے اللہ کو اور آخرت کو اور موت کو انہوں نے نہیں بھولا۔
تو میرے دوستو بزرگوں، اس دنیا جو فنا ہونے والی ہے، انسان جلدی اس چیز کی طرف لپکتا ہے جو اسے جلدی نفع میں نظر آتی ہے کہ اس کے پیچھے جائیں گے، یہاں پیسے لگائیں گے، یہاں وقت اور محنت لگائیں گے تو فوری نفع ملے گا۔ قرآن نے اسی کو بتایا، کلا بل تحبون العاجلہ، تم جلد نفع دینے والی چیز اور جلد کام میں آنے والی چیز کو پسند کرتے ہو۔ انسان کے مزاج میں جلدی ہے، وہ جلدی رزلٹ چاہتا ہے اور جلدی کامیابی چاہتا ہے، تو وہ اسی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جلدی نفع کرنے کی لالچ میں تم نے آخرت کو چھوڑ دیا، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ تو دنیا اور یہاں کی چیزیں وقتی، اور یہاں جو ہے انسان کو بھلے جلدی سے نفع مل جائے، لیکن اگر اللہ کو راضی کر کے نہیں کمایا ہے، اسلام کے احکامات کو سامنے رکھ کر کمائی نہیں کی ہے، تو پھر وہی کمائی اس کے لیے وبال جان بنے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہر چیز کی اطلاع دی، انبیاء کو بھیجے، کتابیں اتاری گئی، اور انسان کے اندر عقل و دماغ اور عقل و شعور دے کر کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ آؤ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کرو، تمہیں اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، تو تم جو ہے تمہارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا، ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ لہذا قرآن انہی ساری باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر نہ صرف ہمارے گھروں سے جن بھوت بھگانے کا سامان ہے، نہ صرف ہمارے دکان پر سے نظر بند توڑنے کا اور نظر کسی کے پڑ جانے سے اور کسی کے کرتوت کے توڑنے کا علاج اس میں ہے، قرآن اس کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہر موقع پر قرآن نے انسان کی رہبری کی۔ ایک جگہ دنیا کی حقیقت اللہ نے بتایا کہ دیکھو دنیا ایسی ہے جیسے کھیت، آدمی زمین پر ہل جوتتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے بیج ڈالنے کے بعد بارش برسے۔ جیسے ہی بارش برستا ہے، برسنے کے بعد نباتات اور جو ہے پودے اگاتے ہیں، پھر اس سے جو ہے فصل کھڑی ہو جاتی ہے، اناج کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر قریب آتا ہے کہ وہ ان اناجوں کو کاٹ لے، فصل کو کاٹ لے، کھیتی کاٹنے کا قریب وقت آتا ہے، تو اچانک سے کوئی تیز ہوا اور آندھی آتی ہے یا جو ہے کوئی آگ لگ جاتی ہے تو پورا کھیت جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی ہی بتایا دنیا کی زندگی ایسی ہے، انسان چھوٹا بچہ جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد اب دنیا پر محنت کرتا ہے، فلاں زمین پر، فلاں دکان پر، فلاں مکان پر، اب یہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، سوچتا ہے کہ بھئی اب یہ زمین مجھے کروڑوں میں نفع دے گی، اب یہ بچے میرے بہت کام آنے والے ہیں، اب یہ گھر، اب اس پر مجھے 3 فلور جو ہے اور اٹھانا ہے، یہاں کی آمدنی مجھے لینی ہے۔ اب سمجھتا ہے کہ دنیا میرے قبضے میں، کنٹرول میں آ گئی ہے، اتنی دن کی میری محنت کام میں آنے والی ہے، اچانک کیا بیماری آئی، ہاتھ پیر پڑ گئے، کیا ایکسیڈنٹ ہوا، کیا عقل دماغ پر ایسا مار پڑا کہ آدمی جو ہے کوما میں چلا گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کوئی ایسا حادثہ آیا کہ اچانک کی موت آ گئی، ساری چیزیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، انسان چلا گیا۔ اس حقیقت کو قرآن نے ایک آیت میں بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو جب تمہیں یہ سچائی معلوم ہو گئی ہے، اب تمہیں کرنے کا کام کیا ہے؟ تمہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف لپکو، تمہیں آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ سابقو، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت جو اپنے اللہ خاص بندوں کو دیتے ہیں اس کی فکر میں لگو، وجنتی، اور ان باغات کی طرف تم لپکو اور آگے بڑھو، عرضها السماوات والارض، عرضها کعرض السماء والارض، ان باغوں کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ کیا مطلب؟
ساتوں زمین کو برابر رکھ دیا جائے، ایک زمین کے بازو میں دوسرے کے بازو تیسرے کے بازو چوتھا، اب ساتوں زمین کی چوڑائی کتنی بڑی ہوگی؟ ایسے ہی ساتوں آسمان کو پھیلا کر بازو بٹھا دیا جائے تو ان کا رقبہ معلوم نہیں ہو سکتا، دنیا کا ایک کونا کیا ہے، دوسرا کونا کیا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف جائیں گے تو دنیا کا اینڈ کہاں ہے، ویسٹ کی طرف جائیں گے تو دنیا کا اینڈ کہاں ہے، نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جائیں گے تو دنیا کا اینڈ کہاں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایسے باغات دیے جائیں گے جو آنکھوں دیکھے آدمی کی نظر جو ہے دیکھتی رہ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، لوگوں یہ دنیا کی چیزیں وقتی ہیں، چند روزہ ہیں، تمہیں امتحان کے لیے دی گئی ہیں، لیکن یہ باغات جن کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کا ایمان اللہ پر ہے اور اس کے رسولوں پر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس کو چاہے نوازتے ہیں۔ اگر اللہ کی مہربانی دنیا ہوتی، اللہ کی طرف سے دی جانے والی چیز بہتر دنیا ہوتی تو اللہ دنیا دیتے، لیکن اللہ نے دنیا وقتی دیا ہے، کام کے حد تک دیا ہے، ضرورت کی لمٹ سے دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے۔ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، ہماری صحتیں تھوڑی ہیں، کیا انسان 60 سال اور 70 سال، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں ہیں، لیکن اب دیکھا جائے تو 50 بھی مشکل سے کراس کر پاتا ہے انسان، چند ہی دنوں کے اندر اس کی صحت ختم ہو رہی ہے، اور جو ہے اس پر حادثات آ رہے ہیں، بیماریاں اٹیک کر رہی ہیں، اور آج کل کی غذائیں ایسی ہیں کہ انسان کو اندر سے خلاج بنا رہی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی آگے بڑھنا ہے تو ایسی چیز کی طرف۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک عمل کی طرف آگے بڑھو۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی مغفرت اور باغات جنت کی طرف آگے بڑھو، لیکن انسان ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے خاطر اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب مثال دے کر صحابہ سے پوچھا، ارے بتاؤ تمہیں ایک ایسے آدمی کے جائیداد اور مال کے لیے نگران بنا دیا جائے کہ تم اس کے جائیداد اور مال کی نگرانی کرو، بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کیا تم تیار ہو جاؤ گے؟ ایک آدمی کے مال اور دولت کی دیکھ بھالی کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، بدلے میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے گا، ہم وقت ضائع کریں گے وہاں بیٹھ کر اور بھلا دوسرے کا نفع ہو جائے گا، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہہ تو رہے ہو لیکن کر وہی رہے ہو۔ کام آنے والی یہ دنیا اور یہ دولت اور یہ تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ گے یہ دوسروں کا ہے، بچوں کا ہونے والا ہے، بیوی کے نام پر جانے والا ہے، اگر بچے نہیں ہیں تو بھائیوں کے نام پر جائے گا، بہنوں کے نام پر جائے گا، ماں باپ کے نام پر جائے گا۔ ان کے نام پر جانے والی چیز اور ان کے حوالے ہونے والی چیز کو تم اس کی اتنی حفاظت کر رہے ہو اور اس کے پیچھے اپنے دین اور ایمان کو خراب کر رہے ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے اندر نیکی کا مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ نیکی کی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا آسان ہے، سننا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن موقع پر اپنے کو عمل میں جمائے رکھنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے استقامت کی جو بات کہی گئی کہ آدمی نیکی پر جمع رہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، تم کہو کہ تم نے ایمان لایا ہے اللہ پر۔ ایمان کا مطلب ہے پورے دل کے یقین کے ساتھ، اندر کے کانفیڈنٹ کے ساتھ گواہی دینا کہ بھائی میں نے اللہ کو دل و جان سے حاضر مان کر اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ پھر فرمایا ثم استقم، اب اللہ پر ایمان لا لیے ہو، اب دوسری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ اس ایمان پر جم جاؤ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، شریعت نے، اللہ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، گائیڈ لائن بتائیں۔
نیکی کا ایک باب، نیکی کا ایک عمل کا حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، جس نے مہینے کے 3 روزے رکھے، 3 روزے، آسان سا عمل ہے، ان من صام الدہر، ان من صام 3 ایام فی کل شہر کان کمن صام الدہر، کہ جس نے 3 روزے رکھ لیے، کس میں؟ جس نے 3 روزے رکھ لیے ہر مہینے کے، اس نے پورے سال روزے رکھنے کا اجر لے لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 روزے اگر ملائے جاتے ہیں، 3 12 36، تو 36 روزے کیسے سال بھر کے برابر ہو جائیں گے؟ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی، ادھر قرآن کے اندر آیتیں اتری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 کا بدلہ 30 سے ملے گا، 1 کا بدلہ 10 کے برابر۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہے یہ بات، ادھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے اعلان کر دیجئے، جس نے 1 نیکی لے کر آیا، جو 1 نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، اس کو 10 کا اجر دیا جائے گا، 10 نیکی کا اجر دیا جائے گا۔ 1 کا 10 ہے، اچھا 1 کا 10 دیا جائے گا، اور جو اگر کوئی گناہ لے کر آئے تو کہیں گناہ کو بھی 1 کا 10 نہیں کر دیا جائے گا؟ اللہ فرمائے نہیں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اگر 1 گناہ لے کر آیا ہے تو اس کے بدلے میں 1 گناہ کا ہی وبال لکھا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو گناہ کرنے والے کو جو بدلہ دیا جائے گا اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس نے کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ جیسا رحیم، اللہ جیسا کریم، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن قرآن بھرا ہوا ہے، اللہ نے جگہ جگہ بتایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ لوگوں، تمہارا رب انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بندوں پر ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تسلی دے رہے کہ ہم برابر سرابر کا بدلہ دینے والے ہیں، رتی برابر کسی پر ظلم و زیادتی ہونے والی نہیں ہے ہمارے دربار میں۔ ہاں، نیکی پر تو زیادہ ملے گا، ایسا نہیں کہ بھئی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دے رہے ہیں تو جنہوں نے نافرمانی کیا غصے میں آ کر ہم 1 کا بدلہ ان کو بھی 10 دے دیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہ 1 روزے کا اجر 10 کے برابر، کانا کمن صام الدہر، جس نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیے، اس نے مہینے کے سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کو ایام البیض کے روزے کہتے ہیں، یعنی چاند کے 13 اور 14 اور جو ہے 15 تاریخ کو، چاند کے 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ یہ 3 روزے ایام البیض کے روزے، یہ سنتی روزے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ اصل میں ہماری عادت کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ہماری عادت فرض کو ادا کرنے کی ہے۔ آئے 4 رکعت نماز پڑھے، چلتے بن گئے، نہ پہلے کی سنتیں نہ بعد کی سنتیں۔ جی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اشراق اور جو ہے چاشت اوابین کا نمبر تو بعد میں ہے، رمضان میں روزہ رکھنے کا نمبر آئے گا تو وہاں رکھ لیں گے، ایکسٹرا کچھ رکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لیا کہ گویا پورا ہمارا عمل اللہ کے ہاں ایک دم اوکے ہو گئے، 100% جو ہے اللہ کے ہاں سکسیسفل ہو گئے۔ کیا ہمارے رمضان کے 30 روزوں میں سے کوئی روزہ ایسا بھی تو ہوا ہوگا جس میں کچھ کمی زیادتی ہوئی ہوگی، یہ سوچ کر کبھی ہم نے ہم کھا لیے ہوں گے کہ بھئی اذان نہیں ہوئی ہے، امام مؤذن صاحب نے اذان دینے میں دیر کر دی، وہ روزہ ہمارا ہوا ہی نہیں، لیکن ہم نے اس کو روزہ شمار کر لیا۔ اب اس کے بدل میں اگر نفل روزے رکھ لیے جائیں گے، اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن جو فرض عبادتیں چھوٹ گئی ہیں دیکھا جائے گا کہ نفل نمازیں ہیں کہ نہیں، نفل روزے ہیں کہ نہیں، اب اس کو بلا کر وہاں برابر کیا جائے گا۔ لیکن مزاج ہو، رکھنے کی عادت ہو، تبھی تو یہ ہوگا۔ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہے
انہوں نے کبھی زندگی میں کسی مہینے کے 3 روزے نہیں چھوڑے، برابر اہتمام سے رکھا ہے۔ ہر مہینہ 3 روزے رکھنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ اس کا ڈبل ثواب ہے، ڈبل فائدہ۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ ہر دن کھا پی رہے ہیں، ہر دن کھانا پینے کا موقع آپ کو مل رہا ہے، بس صرف مہینے کے 3 دن میں کھانے کی ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے۔ گویا آپ سال بھر کھانے پینے والے ہو گئے ظاہری طور پر، لیکن ثواب کے طور پر آپ سال بھر روزہ رکھنے والے ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں شریعت نے کتنا نفع رکھا ہے انسان کو اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے، کہ دیکھنے میں نفل عبادت ہے سال میں 3 دن کا مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا، ثواب میں آپ کو دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ پورے مہینے کھا پی رہے ہیں، 3 دن کا کھانا پینا آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ ہر مہینہ 3۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سوائے عید اور بقرعید کے ہر دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کو منانے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں کہ کب انہیں موقع ملے کب وہ روزہ رکھ لیں۔ ہم نے اپنی عادت بنائی ہے کھانے پینے کی، کھانے پینے کی عادت۔ وقت ہو گیا تو کھا لیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی بھوک ہے کہ نہیں ہے۔ کھانا اس وقت ہے جب بھوک لگے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں سارے اس زمانے کے ڈاکٹر اور اطباء جمع ہو کر ڈسکس کرنے لگے سب سے بہترین دوا کیا ہے۔ ساروں کا اس بات پر اتفاق ہوا سب سے بہترین دوا انسان کی صحت کے لیے یہ ہے کہ اس وقت تک آدمی کھانے کو نہ کھائے جب تک اسے کھانے کی سخت ضرورت نہ ہو، بھوک ایک دم نہ لگے، نمبر 1۔ اور صحت کے لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو کھانے کی خواہش اور باقی رہے، آدمی اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ اسی لیے تو کہا کہ پیٹ کے 3 حصے ہوں، ایک پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے، سانس کے لیے ہوں۔ مجھے یہ کہنا چاہ رہا تھا میرے دوستو بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام سوائے عید اور بقرعید کے جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اس کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن کھایا کرتے تھے۔ گویا زندگی انہیں 60 سال کی ملی ہے تو 30 سال انہوں نے روزے میں گزارے ہیں، آدھی زندگی روزے میں، آدھی زندگی کھانے میں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض ازواج مطہرات، پیاری بیویاں پیارے نبی علیہ السلام کی، ہم سب کی مائیں روایت کرتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو اور اسی طرح ہر ماہ کے 3 روزے بڑا اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عشرہ ذی الحج کے شروع کے 10 روزے، بقرعید سے پہلے کے 9 روزے جو آتے ہیں شریعت نے اس کو 10 شمار کیا ہے، اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے رکھا کرتے۔ کل قیامت کے دن کہا جائے گا ایسے لوگوں کو کہ تمہیں خالی مواقع ملے، تمہارے فری کے دن تھے جس میں تم نے ایام میں عبادتیں کی، روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنگل کو گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا، جنگل میں ایک چرواہا ہے، گرمی کا ایام ہے، اس کے قریب گئے، کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، ایسا کرو کہ اس میں سے ایک بکرا ہمارے ہاتھ میں فروخت کر دو، ہم بھی کھائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ بکرے میرے نہیں ہیں، یہ جانور میرے مالک کے ہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر تمہارے ہاتھ میں فروخت نہیں کر سکتا۔ اس جنگل کے بیچ میں اس چرواہے کا امتحان لیتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارے مالک کہاں دیکھتا ہے، مالک کہاں بیٹھا ہے، وہ کہیں اور ہے۔ اگر مالک نے شام میں جانے پر گن کر دیکھا کہ بھئی ایک جانور کم ہے تو کہہ دینا کہ بھئی بھیڑیے اور جنگل کے جانور نے آ کر کھینچ کر کھا لیا۔
تو اس نے اس بھرے جنگل میں جہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا، اس کے دل کے اندر خوف خدا کتنا بھرا ہوا تھا، اس نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اپنے مالک اور یجمان کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کہاں چلے گئے؟ زندگی بھر حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے مزے لے کر کہتے تھے کہ ایک چرواہا جنگل کے بیچ میں یہ کہہ رہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے، اللہ کہاں چلے گئے۔ اب اس سے انہوں نے کھانے میں جو ان کے پاس کھانا تھا کھانے پر بلایا، تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ عرب کی تپتی ہوئی زمین اور صحرا، جی زمین، وہاں کی گرمی بڑی مشہور ہے۔ جو لوگ حج کو جا کر آئے ہیں، ابھی عمرے سے آئے ہیں، اس کو پوچھ لیجئے جون اور جولائی کی کیسی گرمی وہاں پر ہوتی ہے، اور سال بھر زیادہ گرمی کا ماحول رہتا ہے۔ اس گرمی میں روزہ رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، روزہ توڑا بھی تو جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنتیوں سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ارے کھاؤ اور مزے کرو، خوشی خوشی کھاؤ اور پیو، جو تم نے گزری ہوئی زندگی میں خالی ایام کو وصول کیا، فری ٹائم میں تم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، ان دنوں کو تم نے کام میں لا لیا، اس کے بدل آج ہم تمہارے لیے اسپیشل دسترخوان اور کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، خوب کھاؤ اور پیو۔ اس نے کہا کہ یہ خالی ایام کو میں وصول کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمارے اندر عبادات کا جذبہ پیدا ہو، مزاج بنایا جائے، اپنے کو مزاج بنایا جائے کہ کوئی ہمیں لا کر ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر عبادت کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتا۔ ہمیں خود پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے، بیوی چاہتا ہے، بیوی کو پسند کرتا ہے، لیکن اچھا سمجھ کر شادی کر کے لا لیا، لیکن اس کے اندر دو چار کمیاں ہوتی ہیں، لیکن دل ٹوٹ کر پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، اس کا اپنی زندگی کے لیے اپنا لیتا ہے۔ جس ذات نے ہمیں وجود بخشا، ہم کچھ نہ تھے، ہمیں پیدا کیا، اور ہمارا سب کچھ اسی ذات کی بدولت ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمیں عبادات کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ آسانی سے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، آسانی سے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان چھوٹے ہوئے نمازوں کو قضا کرنے کا بھی نمبر نہیں آتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں نہ آئیں، بچے فرما بردار بن جائیں، اور اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے اوپر رہے۔ گویا اپنے اوپر آئے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم جیسے بھی ہوں، جیسے بھی رہیں گے، ہمیں آپ مت دیکھیے، لیکن آپ سب سے پہلے ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے، بعد میں چل کر ہم آپ کی عبادتیں کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ یہ فرمایا کہ دیکھو جو بھی ہو جائے 3 چیزیں مت چھوڑو۔ نمبر 1، وتر کی نماز، عشاء کے بعد عامتاً کچھ کام ہوتا ہے تو 4 رکعت نماز پڑھ کے ہم چل دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات بتائی گئی جسے تہجد میں اٹھنے کا یقین نہ ہو، جو یہ جسے معلوم ہو کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، صبح کو کھلے گی، اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کر لے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تاکید کی کہ وتر کی نماز مت چھوڑا کرو، واجب نماز ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے من تہاون بالفرائض حرم بالواجبات، جو فرائض نمازوں کو، فرض چیزوں کے ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، اللہ اس کو واجبات سے محروم کر دیتے ہیں۔ نہیں، جو سنتوں کے ادا کرنے میں سستی کرتا ہے اسے واجبات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، 2-3 دن آپ وتر کی نماز، فجر کی نماز کی آپ کی عادت ہے، عشاء میں اللہ نہ کرے آپ نے وتر چھوڑا ہے، 2-3 دن آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی فجر کی نماز چٹ ہو جاتی ہے۔
سنتوں کو چھوڑنا اور سنتوں پر سستی کرنے کا یہ سزا دیا جاتا ہے کہ اس کو واجبات سے اللہ دور کر دیتے ہیں، اور واجب نمازوں اور واجب عبادات میں سستی کرنے کا یہ گناہ ہوتا ہے کہ اس کو فرائض سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر چاش کی نماز کی وصیت کی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جہاں بھی رہوں چاش کی نماز پڑھوں۔ 7:30 بجے آپ کے لیے چاش کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سورج جو ہے اچھا خاصا آسمان پہ چڑھ آئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، ان 360 جوڑوں کو کے طرف سے صدقہ کرنا، یعنی ایک ایک جوڑ کے طرف سے صدقہ آپ نکالتے ہیں 1 روپے مان کر چلیے، روزانہ 360 روپے صدقہ کرنا، کیا اندازہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا چاش کی نماز پڑھ لیجئے، پورے جسم کی 360 کے اعضاء کے طرف سے 360 جوڑ کے طرف سے آپ نے صدقہ کر دیا، یہ اجر میں آتا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں اندر شوق چاہیے، جذبہ چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کا مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، لہذا میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ہر ماہ کے 3 روزے، جی وتر کی نماز کا اہتمام، چاش کی نماز کا اہتمام، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن کے تعلق سے یہ اعلان اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا کہ میں ان سے خوش ہوں، وہ مجھ سے خوش ہیں، وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی، جن کے لیے جنت ریزرو کر دی گئی ہے۔ ایسے خوش نصیب کہتے ہیں کہ ہم ہر مہینے کے 3 روزے نہیں چھوڑتے ہیں، ایسے خوش نصیب کہتے ہیں صحابہ کہ ہم چاش کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں ہم کیوں سستی کرتے رہ جاتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اللہ کے ہاں کسی کا کوئی عمل اس بنیاد پر نہیں قبول ہوگا کہ بھئی یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ انڈین ہے کہ یہ فلاں کا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ سب نہیں، نسبتیں نہیں دیکھی جائیں گی، اللہ کے ہاں عمل دیکھا جائے گا۔ لہذا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ قسم خدا کی کہتا ہوں ماں باپ اگر اپنی زندگی میں سنتوں کا اہتمام کر کے دیکھیں، بچوں کی زندگی کے اندر سنتیں آتی چلی جائیں گی، اگر سنتیں بھی نہیں آئیں تو کم سے کم وہ فرض نمازوں کے عادی بن جائیں۔ تو بڑے جو کرتے ہیں وہی دیکھ کر چلتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں اگر عمل سے جڑتے ہیں تو ذہن و دماغ کے اندر کا یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری سستی اور غفلت کو معاف فرمائے، ہماری زندگی کو بدل دے، اور ہماری بدلی ہوئی زندگی پر اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ موت آئے اور ہمیں کلمہ نصیب نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کے زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے دخل الجنہ، اس کے لیے جنت میں اس کا داخلہ مل جاتا ہے۔ لہذا اسی فکر میں ہو، اسی کوشش میں ہو کہ ہماری موت کلمے پر ہو۔ میرے دوستو جیسے دنیا کے لیے آدمی فوکس کرتا ہے، اپنی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نیکی پر 10 دیا جاتا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، تھوڑے پر بہت خوش نوازتے چلے جاتے ہیں۔ 20 واقعات ہیں، کہنے کے لیے موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی سستی اور غفلت سے ہمیں معاف فرمائے، اور جو ہے بچائے رکھے، اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا